إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صدر جلسہ محترم ڈاکٹر وسیع اللہ عباس صاحب، معزز مہمان قاری نجم الحسن صاحب اور اس جلسے کے منتظمین اور سارے کے سارے حاضرین جو کہ یقیناً علماء کرام ہیں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج الحمدللہ اتنے سارے علماء سے بیک وقت ملاقات ہو رہی ہے، اور اس کے لیے جہاں میں منتظمین کا شکر گزار ہوں، اس کے ساتھ ہی اللہ سے یہ توفیق بھی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے چند کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم کچھ ایسی باتیں اس علمی مجلس میں کہہ سکیں اور سیکھ سکیں جو ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے مفید ثابت ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا، میں بھی موجود تھا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، مشائخ نے بہت عمدہ باتیں کہیں، ڈاکٹر صاحب نے بہترین کلمات کہے۔ موضوع اگر یہ کہا جائے کہ بچے کی تربیت دینی اور عصری، تو صحیح بات یہ ہے کہ جتنی باتیں ہوئی ہیں اگر یہیں چھوڑ دیں تو بہت باتیں ہیں، صرف اتنی باتوں پہ عمل کر لیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہیں، دیگر حضرات جو ابھی تشریف فرما ہیں، اپنی اپنی باتیں کہیں گے تاکہ جتنا زیادہ سے زیادہ اس موقع پر اس سلسلہ میں مواد سامنے آ جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں مختلف مراحل پر بات کی جا سکتی ہے، اور اگر ہر مرحلے پر تفصیل سے بات کریں تو یقینی بات ہے کہ یہ بہت وقت طلب بات ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے مناسب سے وقت میں چند نکات پر روشنی ڈالوں۔ ان میں سے پہلی بات یہ کہ ہمیں بچے کے پیدا ہو جانے کے بعد اس کے چلنے پھرنے اور دوڑنے بھاگنے کی عمر سے نہیں، بلکہ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے اس موضوع کو سوچنا چاہیے، اور اس طرف شیخ عبدالرحمن عزیز نے اشارہ کر دیا ہے مختصر انداز سے، اور انہوں نے بتایا ہے نساؤکم حرث لکم کا وسیع تر مفہوم کیا ہو سکتا ہے۔ اسی بات کو میں تھوڑا اور قدر وسعت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بچے کی تربیت سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں سے ہم نے بچے حاصل کرنے ہیں
وہ کھیتی کیسی ہو. اگر آپ کسی سڑک پہ بیج پھینک دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بیج ضائع ہو جائے گا، سڑ جائے گا. اور اگر زرخیز زمین ہوگی، وہاں آپ بیج ڈالیں گے تو اللہ رب العزت وہاں سے یقیناً پھل عطا کرے گا. اولاد پھل ہے، اور اگر زمین صحیح ہوگی، آپ نے صحیح زمین کا انتخاب کیا ہوگا تو انشاءاللہ پھل بھی اچھا ہوگا. اور اس سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا تزوج الولود الودود، پیار کرنے والی اور زیادہ بچوں کو جنم دینے والی عورت سے شادی کرو. اب پیار کرنے والی اور زیادہ بچوں کو جنم دینے والی، یہ دونوں باتیں وقت سے پہلے ہمیں کیسے معلوم ہوں گی؟ تو یہ عام فہم سی بات ہے. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ یہ نانی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، یہ آگے اس کی بیٹی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے یا ایک بیٹا ہے، 2 4 6 نسلوں میں ایک بیٹی ایک بیٹا. اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ جو ان کی بیٹی ہے یہ بھی ولود نہیں ہوگی. بات واضح ہے یا نہیں؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تزوج الولود الودود، پیار کرنے والی، زیادہ بچوں کو جنم دینے والی، اور ساتھ فرمایا فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، میں اپنی امت کے کثرت سے ہونے پر قیامت کے دن فخر کروں گا. اور اسی کھیتی کو اختیار کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار یہ بھی بتایا ہے، تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. کسی بھی عورت سے شادی کرنے کی وجوہات یا اسباب 4 ہو سکتے ہیں، اور چاروں کو آپ نے یکے بعد ایک گن لیا، یا حسن و جمال، یا دولت و مال، یا حسب و نسب، یا پھر دین. اور بلاخر فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز ہے، یہ کوئی بد دعا نہیں ہے جیسے ہمارے کہتے ہیں نا او تیرا بھلا ہو. فرمایا تیرا بھلا ہو، نیک دیندار عورت سے شادی کرنے میں کامیابی حاصل کر لو. آپ کی اولاد کے لیے کھیتی بیوی ہو، دیندار ہو. اور دیندار عورت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں دیندار عورت کو دنیا کی سب سے قیمتی دولت قرار دیا گیا ہے. الدنیا کلھا متاع، معروف حدیث ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا ساری کی ساری مال و اسباب ہے، اور دنیا کا سب سے قیمتی مال المرأۃ الصالحہ، نیک عورت. اور نیک عورت کون سی ہے؟ صرف وہی نہیں کہ جو بکثرت نوافل پڑھنے والی، بکثرت صدقات و خیرات کرنے والی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کے اوصاف بھی گن کر بتا دیے. فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ، نیک عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے. اور اگر شوہر دیکھے اور آگے سے بیوی خوش کرنے کی بجائے، انداز دل ربائی کی بجائے اپنا غصہ نکالے اور آتے ہی آنکھیں کھول کے، آنکھیں پھاڑ کے جسے کہتے ہیں دیکھے، تو کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر اترنے والی ہوگی؟ اور ایسی خواتین یقین جانے موجود ہیں. میں پرسنلی جانتا ہوں بعض لوگوں کو، باہر سے شوہر آیا، آ کے دروازہ نہ کیا، وہ دروازہ نہیں کھول رہی، اور کوئی بڑی وجہ نہیں، وجوہات کا بھی مجھے علم ہے، معمولی وجہ لیٹ کیوں آ رہے ہو. اب پہلے پوچھو، اندر آنے دو، پوچھو وجہ کیا ہوئی، تالا ہی نہیں کھول رہے. یہ ہے اذا نظر الیہا سرتہ. اور فرمایا وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ،
جب شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ وَإِذَا أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اگر بیوی کو قسم دے دے تو وہ اس کو قسم میں جھوٹا نہ کرے بلکہ اس کی قسم کو پورا کرے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور بعض روایت میں حَافِظَتْهُ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَأَوْلَادِهِ، حَافِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ وَأَوْلَادِهِ، اگر شوہر غائب ہو تو بیوی اپنی عصمت کی، جو کہ اصلاً اب شوہر کی ہے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، شوہر کے مال اور اس کی اولاد کی حفاظت کرے۔ ایسی نیک بیوی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے یہ تربیت کے سلسلہ۔ ہمارا اختیار آج کل اس کے بالکل برعکس ہو گیا ہے۔ اگر ہم آج عصر حاضر میں دیکھیں تو ہمارے یہاں شادیوں کا معیار جو ہے وہ بہت بدل گیا۔ ہمارے یہاں رواج یہ ہو گیا کہ شادی اس لڑکی سے کریں گے جس کے باپ کے پاس بڑی دولت ہو، جو کسی بڑی پوسٹ پر، بڑے منصب پر فائز ہو، اور شادی کے موقع پر وہ ہمیں گاڑی دے گا، بنگلہ دے گا، یہ دے گا اور وہ دے گا۔ سارے کا سلسلہ، پورا ماحول، پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا معیار ہم نے پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا دیندار بیوی حاصل کرنے میں کامیابی پالو، آج ہم دولت والی، دولت مند بیوی حاصل کرنے میں کامیابی پاتے۔ جب یہ صورتحال ہوگی، جب بیج ایسی کھیتی میں ڈالیں گے تو پھر وہاں سے پھل بھی تو اسی طرح کے نکلیں گے۔ آج ہمارے یہاں خواتین میں اللہ عالم بہت کم ایسی خواتین آپ کو ملیں گی جو اس معاملے میں دین کے معیار پر پوری اترنے والی ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے معیار مقرر کیا ہے۔ اور کوتاہیاں ہماری، آغاز میں انتخاب ہمارا غلط، اور جب انتخاب غلط کریں گے تو نتیجہ یہی ہوگا۔ گویا بچے کی تربیت اس کی ولادت سے پہلے سے شروع کر دینی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیک بیوی کا انتخاب کریں۔ اور اگر کسی کو، اب ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں یہ شکایت تو عام سننے میں آتی رہتی ہے، جی بچہ بگڑ گیا ہے، بچہ نافرمان ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، بات نہیں مانتا۔ یہ شکایت بچے سے کرنے سے پہلے ماں باپ سے پوچھو کہ تم نے یہ کس کے لیے کیا کیا ہے۔ پہلا معاملہ اس کے دادا سے پوچھو کہ اپنے بیٹے کے لیے بہو کیا لایا ہے۔ آج کل تو پہلے چاہیے دادا اور دادی کو پوچھا جائے، کیونکہ رشتہ داریاں کہیں گے جی ہمارے یہاں تو یہ رواج بھی نہیں ہے کہ لڑکی لڑکے سے پوچھا جائے، ہمارے یہاں تو کہہ دیتے ہیں اور کر دیتے ہیں، اور ہمارا معیار وہی ہوتا ہے کہ برادری فلاں ہو اور اتنی دولت مند ہو، اس طرح کا۔ جب دادی دادا اس طرح اپنی بہو لائیں گے تو ظاہر ہے کہ نتیجہ یہی نکلے گا۔ سب سے پہلا یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ کلید ہے کہ آپ شادی کریں اپنے بیٹے کی، تو بہو لانے کے لیے صحیح اسلامی معیار دیکھیں۔ اور اس سلسلہ میں ہمارے سامنے سلف صالحین امت کی مثالیں موجود ہیں، اور صرف ایک ہی مثال کافی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل کی بیوی صابر و شاکر، دو بیویاں ہیں۔ واقعہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، اس کی تفصیلات میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آئے، پوچھا کہ تمہاری گزر اوقات کیسے ہو رہی ہے؟ تو کہا کہ حالات بڑے مشکل ہیں، کبھی ملتا ہے، کبھی کھاتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ جاتے ہوئے کہا آپ کے شوہر آئیں گے تو انہیں کہہ دینا، میرا سلام کہہ دینا، اور ساتھ کہہ دینا غیر عتبۃ بابک، اپنے گھر کی دہلیز بدل دو۔ آئے اسماعیل علیہ السلام گھر پہنچے، بیوی نے واقعہ بیان کیا، کہا کہ اس طرح کوئی بزرگ آئے تھے اور یہ پیغام دے کے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تم اپنے والدین کے پاس جاؤ، وہ میرے والد تھے، اور انہوں نے غیر عتبۃ بابک کہہ کر مجھے یہ حکم دے دیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اس خاتون کا قصور کیا تھا کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کو گھر سے نکال دو؟ اس نے اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر نہیں کیا
اور اگر کوئی مشکل آئی ہے تو اس پہ صبر نہیں کیا، صابر و شاکر نہیں تھی، اس کو بدلنے کا حکم دے دیا۔ اور دوسری مرتبہ آئے، نیک خاتون ملی، کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، شکار کر کے لاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں۔ بڑے اچھے انداز سے انہوں نے اللہ کی شکر گزاری کا مظاہرہ کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے کہہ گئے کہ انہیں تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا ثبت عتبۃ بابک، اپنے گھر کی دہلیز کو ثابت رکھو، قائم رکھو۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی نے یہی پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، میرے والد تھے اور وہ خوش ہو کر تمہارے بارے میں مجھے یہ حکم دے کے گئے ہیں کہ تمہیں میں اپنے پاس معزز و مکرم موجود رکھوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہو کا ایک معیار ہمیں دے دیا کہ اگر صابر و شاکر بہو ہے گھر میں رہنے کے لائق ہے، اور اگر صابر و شاکر نہیں تو نہیں۔ اگر اس معیار کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اگر نساؤکم حرث لکم اس کو دیکھتے ہوئے اپنی کھیتی صحیح معنوں میں اختیار کریں تو پھر انشاءاللہ جھاڑ جنگار نہیں آئے گا، پھر یقیناً پھل آئے گا، اچھی فصل آئے گی، اچھا اناج آئے گا۔ اور جھاڑ جنگار تو تبھی آئے گا نا کہ زمین ایسے ہی جو ہاتھ میں لگ گئی اسی پہ قبضہ کر لیا، ایسے نہیں۔ آپ نے بچے کی تربیت کا سوچنا ہے تو اس سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ نیک بیوی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لیں، اور بچے کی ولادت سے پہلے اس کی تربیت۔ بظاہر عنوان تھوڑا عجیب ہی لگتا ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے تربیت کیا ہے؟ بچے کی ولادت سے پہلے تربیت یہ ہے کہ آپ اپنے لیے نیک اولاد کی دعائیں مانگیں۔ شادی ہو گئی، اولاد ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت دے گا، اور شادی بھی ایک فطری عمل ہے، ہر مرد کی خواہش ہے، ہر عورت کی خواہش ہے، یہ ایک فطری عمل ہے شادی۔ اور شادی کے بعد نتیجہ جو ہے اولاد، یہ بھی اللہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت سب کو اولاد دیتا ہے۔ اب اگر اولاد کے آنے سے پہلے آپ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو یہ بچے کی گویا کہ ولادت سے پہلے تربیت کا سلسلہ آپ نے شروع کر دیا۔ اور ہمارے یہاں قرآن کریم میں ہمارے سلف صالحین ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام کے واقعات موجود ہیں کہ وہ اپنے لیے نیک اولاد کی دعائیں کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ہی واقعہ قرآن کریم میں دعاؤں کا موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، بلکہ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے وہ اولاد عطا فرمائی جس کے بارے میں ابھی پہلے آپ کے سامنے ذکر ہو گیا۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ دعائیں مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ رب العزت نے اسماعیل عطا فرمایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے پاکیزہ، مجھے نیک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انہیں کون سی اولاد دی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین، جو کہ سردار پاک دامن نبی اور صالحین میں سے ہوئے۔ اللہ رب العزت سے اپنی اولاد کے آنے سے پہلے ان کے نیک آنے کی دعا مانگیں، یہ بھی تربیت کا ایک جز ہے، لیکن یہ ذرا بچے کی آمد سے پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلہ میں ایک باب عموماً یقیناً آپ کے علم میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ولادت سے پہلے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے پہلے مشہور و معروف تھے، ہر امت ہر نبی آپ کا ذکر خیر تمام انبیاء اپنی امت سے کرتے آئے، اور اللہ رب العزت نے جو میثاق انبیاء لیا
اس میثاق میں کہا کہ ایک میرا رسول آئے گا، اور جب رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، گویا کہ ہر نبی کے علم میں اللہ رب العزت نے ڈال دیا کہ میرا نبی، اور مفسرین کرام میں سے بعض نے صاف طور پر کہا کہ یہاں سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف لفظوں میں کہا یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والے، آپ کی ولادت سے پہلے آپ پہلی امتوں میں مشہور تھے۔ اسی انداز سے میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ بچے کی ولادت سے پہلے اس کی تربیت کا ایک انداز یہ ہے کہ بچے کی ماں نیک اختیار کریں اور بچے کے نیک ہونے کی اللہ سے دعائیں مانگیں، اور پھر بعد میں مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی تربیت کے لیے اب ہمیں یہ تو نہیں سوچنا کہ یہ جب بھاگنے لگے گا دوڑنے لگے گا تو پھر ہی اس کو دیکھیں گے، بلکہ اس کی تربیت کے اجزاء میں سے یہ بھی ایک جز ہے کہ اس کی ولادت کے ساتھ ہی اس کے کان میں اذان کہیں۔ اذان کا مسئلہ آپ علماء کرام موجود ہیں، احادیث ہیں، اور انتہائی مختلف فی احادیث ہیں۔ وہ احادیث جن میں اذان اور اقامت دونوں کا ذکر ہے ان کو نہ صرف ضعیف بلکہ موضوع تک کہا گیا ہے، لیکن امام ابو داود اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لائے ہیں کہ ایک کان میں اذان کہی جائے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ عمل ثابت ہے، یہ روایت اگرچہ متکلم فی ہے لیکن عمل ثابت ہے، یعنی امت کا تعامل اس کا معید ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح سند کے ساتھ اذان کہنے کی بات یا ایک اثر میں ثابت ہے، بچے کی ولادت پر سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اذان کہیں، اور اس اذان کا فائدہ کیا ہوگا اصل بات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ کسی روایت میں میری نظر سے نہیں گزرا کہ یہ فائدہ ہوگا، لیکن علماء کرام لکھتے آ رہے ہیں کہ بچے کی ولادت کے ساتھ ہی اس کے کان میں اللہ اور اس کے رسول کا نام یا شہادت توحید اور شہادت رسالت شہادتین اس کے کانوں میں آ جائے، اور آئندہ کی زندگی انشاءاللہ اس کی سعادت کے ساتھ گزر جائے گی۔ جبکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کل جو میٹرنٹی ہومز، آج کل جو مستشفیات الولادہ ہیں، ان مستشفیات الولادہ میں انگریزی سسٹم کے تحت بچے کی ولادت والے کمرے میں جہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، ڈیلیوری ہوتی ہے، وہاں باقاعدہ اسپیشل ایک میوزک کا انتظام کیا گیا ہے، وہ ایک میوزک بجاتے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت بخشی ہے کہ بچہ پیدا ہو تو نہ موسیقی، نہ راگ، نہ آلاپ، نہ یہ نہ وہ، بچے کے کان میں اذان کہیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ اس کے کان میں پہنچ جائے، اور اس کے نتیجہ میں انشاءاللہ اس کی باقی زندگی جو ہے وہ بہتری کی طرف رواں ہو جائے گی۔ بچے کے کان میں اذان کہیں اور بچے کو کسی نیک آدمی سے گھٹی دلوائیں، نیک آدمی سے گھٹی دلوائیں، اور اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیٹا ہوا، بچے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا، آپ نے گھٹی دی اور اس کا نام بھی رکھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے یہاں بچہ ہوا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بھیجا، بچہ پکڑا کے کہا کہ بچے کو لے جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے بچے کو پیش کرو۔ آپ نے پوچھا کہ کوئی چیز ساتھ لائے ہو؟ معروف حدیث ہے، آپ علماء کرام ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں میں کھجوریں لایا ہوں۔ آپ نے کھجور لی، اس کو منہ میں ڈالا، چبایا، گھٹی کا تحنیک کا جو انداز ہے، اور آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ بچے کی ولادت کے بعد کسی اچھے نیک انسان سے گھٹی دلانا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 بچوں کو گھٹی دینا، اور کتنے بچوں کے واقعات ہوں گے۔ معروف دونوں واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی وقت کے موجود قریب نیک ترین انسان سے گھٹی دلانی چاہیے۔ ہمارے دیہات میں ایک سسٹم چلتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک گھٹی دادی دے گی، اور دادی اپنے پورے خاندان میں سب سے کڑوی اور کسیلی، سب سے زہریلی شمار ہوتی، لیکن اب چونکہ ماحول ہے کہیں گے جی نہیں گھٹی دادی دے گی۔
دادی، اس میں وراثت کا کون سا معاملہ ہے؟ دادی دادا نہیں، کوئی بھی نیک آدمی دادی دادا ہی کیوں نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیک ہو، وہ اپنے منہ سے اس کھجور کو گیلا کر کے نکال کر ساتھ لعاب لگا ہوا گا بچے کے تالو میں اس کے ہونٹوں پہ ملے گا، اس کی تاثیر اس بچے کے مستقبل پر یقیناً نظر آئے گی۔ گٹی دیں، اس کے بال نکالیں، عقیقہ کریں، بالوں کے وزن کے مطابق برابر چاندی تقسیم کریں۔ اور بعض لوگوں نے آج یہ شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ کیا ضرورت ہے جانور ذبح کر کے اپنے ہی لوگوں کو کھلا دو گے، اس کی قیمت جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دو۔ اور یہ ایک سازش کے تحت باقاعدہ منکرین حدیث ایسا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قربانی، عید الاضحیٰ کی قربانیاں ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ بات بڑے زور سے کہی جاتی ہے کہ کیا ڈور ٹو ڈور سیکریفائس، گھر گھر ہر گھر میں قربانی، ایک سال میں لاکھوں کروڑوں ایک دن میں جانور ذبح کر دیتے ہو، اتنا پیسہ، وہ ایسا رنگ بنا کے دیں گے کہ اتنا پیسہ اکٹھا کیا جائے، اتنے غریب و مسکینوں کا کام ہو جائے گا، لیکن اصل ٹارگٹ ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ غریب و مسکین کے لیے مددگار بننا چاہتے ہیں، اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ وہ منکرین حدیث اپنے ایک خاص ہدف اور ایک خاص مقصد کے تحت یہ سلسلہ چلائے ہوئے ہیں۔ وہ جہاں قربانی کے لیے ہے وہیں یہاں اب عقیقے کے پیسے کے لیے بھی اس طرح کہا جانا شروع ہو گیا۔ اور چاندی، بالوں کے وزن کے برابر چاندی، یہ عموماً ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے کہ بہت کم مروج ہے، حدیث حسن درجہ کی موجود ہے اس سلسلہ میں۔ ممکن ہے کہ اکثر لوگ اس حدیث کو صحیح نہ مانتے ہوئے عمل نہ کر رہے ہوں۔ اس حدیث کو محدثین کرام میں سے بعض دور حاضر کے ماضی قریب کے محدثین نے حسن درجہ کی قرار دیا ہے، اور اتنی لمبی کوئی رقم نہیں، یہاں کے ماحول کے حساب سے 100 یا 125 ریال زیادہ سے زیادہ بنتا ہے۔ اب جب آپ 500-600 ریال کی قربانی ذبح کریں گے، بیٹا ہے 2 قربانیاں دیں گے، تو ساتھ ہی لگے ہاتھوں 100 ریال اور ڈال دیں، وہ سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ اس طرح بچے کے جو پیدا ہوتے ہی کچھ حقوق ہیں وہ آپ پہلے پورے کریں، اور ساتھ ہی بچے کا اچھا نام رکھیں، بچے کا اچھا نام رکھیں، بچے کے مستقبل پر اس کی تاثیر ہوتی ہے، جیسا کہ یہ معروف ہے اسم اور مسمہ۔ اور بچے کا اچھا نام رکھنے کے سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے تعلیمات رکھی ہیں۔ بچے کے اچھے نام رکھو، فرمایا احب الاسماء اللہ، عبداللہ و عبد الرحمن، انبیاء کے ناموں پہ نام رکھیں، اچھے ناموں میں سے اچھے نام رکھیں، اور ان کا ایک اثر ہوگا۔ اور توحید پر مبنی، جیسے کہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنی ہیں، ان میں سے کسی نام کی طرف ابدیت لگا کے اس کو عبد العزیز، عبد الرحمن، عبداللہ۔ اور ہمارے یہاں اس کے بالکل برعکس، بعض لوگ تو صرف مزاروں درباروں تک ہی جا کے اپنا کام پورا کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھروں میں اور بچوں تک میں اپنے پیروں کو شریک کر دیتے ہیں۔ ہمارے پنجاب میں تو یہ نام معروف ہے، میرا خیال ہے انڈیا میں بھی کہیں نہ کہیں ہوگا، پیراں دیتا، پیر بخش۔ ہمارے یہاں پنجابی میں پیراں دیتا ہوتا ہے، پیر بخش، پیراں دیتا، یہ انتہائی مشرکانہ نام ہے۔ اولاد اللہ دے اور کھاتا پیر کا کھول دیں کہ یہ پیر نے دیا ہے، اور پھر اتنی شرم کی بات ہے کہ ایک پیر نے بھی نہیں، کہتے ہیں پیراں دیتا۔ پیراں جمع کا صیغہ ہے، پنجابی میں پیراں جمع کا صیغہ ہے، پنجابی لغت بھی تو ہمیں سیکھنی ہے نا۔ پیراں دیتا، بچے کا اچھا نام رکھیں، اس قسم کا مشرکانہ نام آغاز ہی اس بیچارے کا ایسا آپ نے کر دیا کہ وہ کس لائن میں جا رہا ہے۔ ان بنیادی حقوق کو پہلے بچے کے یہ جو ضروری حقوق ہیں ان کو ادا کریں، اور اس کے بعد پھر جیسے ہی وہ بات کرنا شروع کرے اسے بسم اللہ لا الہ الا اللہ سکھلانا شروع کریں، اور اس کو تربیت کی لائن میں اب آپ ڈالیں گے۔ اگر یہ حقوق والدین پہلے پورے نہ کریں اور کل کو جو شور مچاتے ہیں جی بچہ بات نہیں مانتا، بچہ نافرمان ہو گیا، بچہ
آپ نے پہلے حقوق پورے کیے ہوں گے تو یقیناً وہ بھی لائن پہ آئے گا. اپنی ذمہ داریاں جیسے پہلے بھی یہاں بات ہوئی، شیخ عبد الرحمن عزیز نے اپنے تجربات میں سے، اپنے ذاتی واقعات میں سے واقعہ بتایا ہے کہ کہا کہ اگر آپ نے اپنی اماں کی ہماری دادی کی خدمت کی ہوتی تو ہم بھی کرتے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے. ایسے واقعات آج تک ہو رہے ہیں کہ بچہ جو دیکھے گا، جو محسوس کرے گا میرے ساتھ میرے والدین نے کیا کیا، انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہوا ہے، وہ یقیناً اس کو قبول کرے گا، اس کے دل میں یہ چیزیں محفوظ ہوں گی. یہاں کا واقعہ ایک شیخ نے اپنے تقریر میں ذکر کیا ہے، عرب مشائخ میں سے، سعودی میں سے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک صاحب اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور کھانا اٹھایا ہوا ہے. چھوٹے سے کمرے جو عموماً سرونٹ ہاؤس کر کے یا سرونٹ روم کر کے بڑے گھروں میں ایک سائیڈ میں کمرہ ہوتا ہے، وہاں لے کے گئے، کھانا دیا. ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شیخ جو بیان کر رہے ہیں وہ سارا ماحول دیکھ کے آئے. کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو ہے بیٹھا ہوا، اس کو کھانا دیا گیا اور بچہ ساتھ ہے. نکل کے گئے، بچہ بعد میں آیا اور وہ برتن جو اس میں کھانا دے کے گیا تھا وہ اٹھا کے لے گیا. والد کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ برتن کیا کرنے؟ کہتا ہے کہ ابو میں یہ سنبھال کے رکھوں گا. کیوں؟ کہا جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو ان برتنوں میں تمہیں کھانا دیا کروں گا. یعنی ہمارے گھر میں کراکری قیمتی قسم کی، اور تم اپنے باپ کو اس غلط سی جگہ میں رکھے ہوئے ہو اور اس طرح کا کھانا کھلا رہے ہو، ان برتنوں میں کھلا رہے ہو. جب تم بڑے ہوگے میں کھلانے کے موقع پہ آؤں گا تو میں تمہیں ایسے برتنوں میں میں سنبھال کے رکھ لیتا. یعنی بچے کے ذہن میں یہ باتیں نقش ہوتی جا رہی ہیں، اور بچے کا ذہن یقیناً کوڑا کاغذ، جو چیز آپ وہاں لکھیں گے وہ ثبت ہو جائے گی. بچے کو پہلے جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ شیخ الوان نے ذکر کیا ہے، تربیہ الاسلامیہ، تربیت الاولاد فی الاسلام. انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آ کے شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بچہ نافرمان ہو گیا ہے، یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، جیسے کہ آج بھی یہ شکایت ہوتی ہے. تو انہوں نے بچے کو بلایا، پوچھا کہ کیوں بھائی؟ وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین کیا بچے کا والدین پر کوئی حق ہے یا نہیں؟ تو کہا ہے. کہا کیا حق ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ حق ہے ان تنقی لہ امہ، تو اس کے لیے کوئی اچھی ماں اختیار کرے. یعنی والد اپنے بچے کے لیے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، نیک ماں کوئی اختیار کرے. اور دوسرا یہ ان تحسن اسمہ، تو بچے کا نام اچھا رکھے. اور تیسرا یہ کہ تو اسے قرآن کریم پڑھائے. کہتا ہے کہ امیر المومنین ان تینوں حقوق میں سے کوئی ایک حق بھی اس نے میرا ادا نہیں کیا. میری ماں وہ لایا جو خانہ بدوش لوگ ہیں، خانہ بدوشوں میں سے میری ماں لے لی اور میرا نام رکھا ہے جول. جول جو گوبر میں ایک کیڑا ہوتا ہے، عربی میں اس کو جول کہا جاتا ہے، میرا نام جول رکھا ہے. اور قرآن کریم میں سے مجھے اس نے کوئی چیز نہیں پڑھائی. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے باپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے اس کی نافرمانی کی، اس کے حقوق سلب کیے، اور آج یہ تیری نافرمانی اسی لیے کر رہا ہے. گویا کہ اگر بچے کو اس کی ولادت کے بعد پہلے اس کے حقوق دیں تو پھر آپ اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کے ساتھ صحیح سلوک کیا تو یقیناً وہ اثر قبول کرے گا اور اس کے ذہن میں یہ باتیں محفوظ ہوں گی. یہ مرحلہ ہے بچے کی ولادت کے بعد اس کی تربیت کا. اور اب اس کے بعد جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے، اب اس کی تربیت کا وہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جس کے بارے میں پہلے بھی مشائخ کرام نے باتیں کہی ہیں کہ اب اس کو تعلیم دلائیں. ڈاکٹر وسیع اللہ عباس صاحب نے بہترین بات کہی. انہوں نے فرمایا ہے کہ 6-8 سال
آپ بچے کو صرف قرآن و سنت کی تعلیم پہ لگا دیں. اور ہمارے بعض بھائیوں نے اس بات کو کچھ مستحیل سمجھا کہ یہ کیسے ہوگا. اس کے لیے میں اپنے ایک تجربہ کی بات بتاتا ہوں، اور وہ بات صرف ایک ہی نہیں، شیخ عبدالسلام صاحب نے بتائی ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے میں بھی تجربہ کیا ہے. ہم نے ایک عرصہ پہلے، آج سے کم و بیش 30 سال پہلے، پاکستان میں ایک ادارہ میں تو اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ادنا سا شریک تھا. ہمارے ساتھیوں میں سے شیخ عبداللہ قادر بخش سلفی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں. پاکستان کے علماء کرام شاید ان کو جانتے ہوں گے. مظفر گڑھ کوٹ ادو میں انہوں نے پہلے ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام ہم نے رکھا معہد الشریعہ والصناعہ. معہد الشریعہ والصناعہ. اس کے لیے جو غرض و غایت ہیں، اس کا جو اصل مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہم نہ صرف مولوی کو مولوی بنا دیں کہ وہ اب مسجد تلاش کرتا پھرے اور دوسرا اس کو کوئی کام نہ ملے اور مسجد والوں کا غلام بن جائے، جیسے کہ آج ہمارے یہاں ماحول ہے، آپ سب جانتے ہیں. اور نہ وہ صرف ڈاکٹر ہو، صرف انجینئر ہو اور اسے بول و براز کے آداب بھی نہ آتے ہو، بلکہ وہ بیک وقت دنیا دار بھی ہو اور دیندار بھی ہو. اور یقین مانیں گے آپ کہ وہ مدرسہ الحمدللہ بہترین طریقے سے 20-25 سال سے کام کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی علی بن ابی طالب کیڈٹ کالج کھول دیا گیا. اس کیڈٹ کالج میں دینی تعلیم بھی ہو رہی ہے اور کیڈٹ بن کر افسران وہاں سے نکل رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ان کے لڑکیوں کے لیے مدارس ہیں دوسرے میں. شیخ عبدالسلام صاحب نے اپنے علاقے کا تجربہ آپ کو بتایا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چھوڑ چھاڑ کر بالکل، بلکہ آپ بیک وقت اگر اس سلسلے کو، جیسے شیخ عبداللہ حد صاحب نے اپنا ایک پروگرام پیش کیا ہے، اگر آپ اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھیں کہ جو مدارس دینیہ ہیں وہ صرف مدارس دینیہ بھی نہ رہیں، بلکہ عصری تعلیم کے ساتھ بنیاد وہ ہو جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم ہو، لیکن ساتھ ہی عصری تعلیم بھی شامل کر دیں. اور وہ وہاں سے باقاعدہ جو عصری سرٹیفکیٹ ہیں اس کی بھی تعلیم ہو رہی ہے، عصری سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے، دینی تعلیم ساتھ شامل ہوتی ہے. یہ تربیت کا مرحلہ اس انداز سے اگر شروع کریں اور اس انداز کے مدارس کو پھیلایا جائے، یقیناً بچہ دیندار بھی ہوگا، پروفیسر بھی ہوگا، دیندار بھی ہوگا، انجینئر بھی ہوگا، دیندار بھی ہوگا، ڈاکٹر بھی ہوگا. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر وہی بات ہے کہ آدمی ساری دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، بول و براز کے انداز اس کو معلوم نہیں ہوتے. اور ہمارے یہاں ایسی مثالیں ہمارے پاکستانی بھائی خاص طور پر سنتے پڑھتے رہتے ہوں گے، کیونکہ ذرا کچھ تعلق ہوتا ہے اپنے اپنے علاقوں سے. ہمارے نیشنل اسمبلی پاکستان کی وہ خبریں اخباروں میں آتی ہیں، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، سن سکتا. نیشنل اسمبلی میں وزیر تعلیم نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بچوں کے لیے نصاب سے قرآن نکال دیا ہے، کہ ہم کہاں ایسا، ہم تو چاہتے ہیں کہ بچوں کی صورتیں نہیں، کچھ آئی تھی بات کہ کچھ صورتیں نکال دی گئی، کچھ آیات نکال دی گئی، کورس جو ہے اس کو کم کیا گیا اور آیات کسی خاص مقصد کے تحت نکالی گئی. یہ بات الگ سے ایک ہے. اس مقصد سے قطع نظر اب وزیر صفائی یہ دے رہا ہے، کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں لوگوں نے شور مچا رکھا ہے، ہماری تو یہ خواہش ہے کہ اگر بچے پڑھنا چاہیں تو ہم ان کو 40 سپارے پڑھانے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کا وزیر تعلیم ہے. اب یہ عالم کب ہوگا؟ جب صرف بابو ہوگا، صرف انگریزی تعلیم میں رہے گا. ابھی قریب ہی، بہت دور نہیں، یہ تھوڑا پہلے کی بات ہے، ابھی قریب ہی ایک سلسلہ شروع ہوا، اجلاس شروع ہوا. پاکستان کے بڑے نامی گرامی وکیل، بہت بڑے بیرسٹر، انہوں نے کھڑے ہو کر تلاوت، شروع میں شوق آیا کہ میں تلاوت کرتا ہوں، تلاوت کرنا چاہی، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا چاہا، تینوں مرتبہ قل ہو اللہ مکمل نہیں پڑھ سکے. ایک اور اسی طرح ایک دوسرے وزیر ہیں، وزیر داخلہ بھی رہے، انہوں نے اٹھ کے تلاوت کرنا چاہی کسی دوسرے اجلاس میں،
3 مرتبہ ایک ہی صورت کو بار بار غلط دہراتے اور رہے، مکمل صورت نہیں پڑھ سکے۔ اب یہ عالم ہو جائے گا کب؟ جب ہم صرف اس لائن کو لے لیں گے۔ اور جیسا کہ آج پہلے یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ مدارس دینیہ کو صرف عربی اور اسلامی تعلیم کے لیے رکھیں گے اور دین کو دنیا کو اس کے بالکل قریب نہ آنے دیں گے، تو اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آہستہ آہستہ دینی مدارس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلیں، لیکن بنیاد پہلے دین۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضہ، سارے علماء کرام اس بات کو جانتے ہیں کہ یہاں علم سے مراد علم شریعت ہے، لیکن علم شریعت سے مراد یہ معنی نہیں ہے کہ علم شریعت کے علاوہ آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے۔ آپ سیکھیے سوائے علم نجوم جو کہ ناجائز ہے اور علم سحر، ان کے علاوہ کوئی بھی علم سیکھیے، کوئی منع نہیں کرتا۔ آپ انجینئرنگ سیکھیے، میڈیکل سیکھیے، آپ کوئی بھی علم حاصل کیجئے، لیکن جن کو شریعت نے منع کیا ہے جادو وغیرہ، اس کو چھوڑ کر۔ غرض یہ کہ یہاں بچے کی تربیت کے سلسلہ میں جو مرحلہ شروع ہوتا ہے، اس مرحلے میں اس کا ذہن چونکہ کورا ہے، کورا کاغذ ہے، اس میں صحیح چیزیں ڈالیں۔ یہ اس کے اب خاص طور پر اس کی اخلاقی تربیت کا مرحلہ، اس کی تعلیمی تربیت کا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور اخلاقی تربیت کے سلسلہ میں بچے کو آپ اچھے اخلاق مہیا کریں، خود اپنا عملی نمونہ پیش کریں۔ شیخ عبد الرحمن عزیز نے باتیں کہیں، بہت کافی باتیں ہیں اس موضوع پر۔ ہمارے یہاں بچے کی تربیت کی بجائے، بچے کو ہمیشہ سچ کہنے کی بجائے، بچے کو جھوٹ بولنے کا گھر سے سبق ملتا ہے۔ یونیورسٹی پہلی تو بچے کی ماں ہی ہے نا، بچے کا باپ ہے، گھر سب سے پہلا اس کے لیے تعلیمی ادارہ ہے، اور گھر سے بچے کو جھوٹ بولنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ باہر سے کسی نے آ کے بیل دی اور وہ اندر آنا چاہتا ہے، گھر والے سے ملنا چاہتا ہے، گھر والا باہر آ کے مل لے یا اس کو اندر بٹھا، بچے کو اندر سے پیغام دیا جاتا ہے کہ جاؤ جا کے کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے۔ اب اس کا بچے کے ذہن پر کیا اثر ہوگا کہ ابو گھر پر ہوں تب بھی نہیں ہے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز۔ اور پھر کبھی کبھی اسی غلط تربیت کے نتیجہ میں بچے، چونکہ بیچارے بچے ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ پھر بعض لطیفے بنا دیتے ہیں۔ بچے کو باپ نے کہا کہ جاؤ جا کے کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہیں، اور بچے نے جا کے بڑی صفائی کے ساتھ کہہ دیا کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ جا کے کہہ دو ابو گھر پر نہیں ہیں۔ بچے نے پوری مکمل تقریر وہاں پہنچا دی۔ بچے کو غلط رنگ جب والدین اس طرح کا اپنے کرتوتوں سے، اپنے کردار سے دیں گے تو بچے کے ذہن پر کیا اثر ہوگا؟ اب یہ اس کی تربیت کا مرحلہ ہے کہ اسے یہاں سچ بولنا سکھلائیں، جھوٹ بولنے سے نفرت دلائیں، اور بچے کو کوشش کریں کہ ایسا ماحول مہیا کریں گھر میں کہ وہ یہاں جیسے شب و روز ایک مسلمان کے گھر میں ہونے چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اسے نظر آئے، تاکہ وہ ہوش میں آئے، آنکھیں کھولے تو اس کے سامنے ایک مسلمان گھرانہ ہو، ایک مسلمان ماں ہو، ایک مسلمان باپ ہو، اس کے بڑے بھائی بہن مسلمان ہوں، ان میں اس طرح کا کوئی عیب، بد اخلاقی نہ پائی جائے۔ اور اگر وہ یہ چیزیں اپنے ماں باپ میں دیکھے گا تو وہ خود اڈاپٹ کرتا جائے گا، خود قبول کرتا جائے گا۔ اسی طرح بچے کو ماحول سے اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ ہمارے یہاں ایک عموماً کہا جاتا ہے جی ہم ٹیلی ویژن گھر میں اس لیے لائے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے یہاں ٹیلی ویژن ہے، وہاں جا کے دیکھے گا، تو ہم نے گھر میں ہی رکھ لیا ہے کہ کہیں کیوں جا کے دیکھے۔ یہ حجت یقین مانے کہ بعض لوگوں نے پیش کی، نام بچے کا لگا دیا جبکہ وہ مزے کے ساتھ خود بیٹھ کے دیکھنے والوں میں سے۔ اب اس ماحول سے بچے کو آپ دیکھیں کہ بچہ آپ کا کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کس کے ساتھ ملتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔
کیونکہ اگر وہ کسی غلط سوسائٹی میں، غلط مجموعے میں، شلے میں داخل ہو گیا تو اس کے ذہن پہ وہی لائن آ جائے گی، اس کو کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن نے ایک بات کہی ہے کہ آپ بچے کے بارے میں یہ دیکھیں کہ وہ کوئی ایسا کام آپ سے چھپا کے نہ کرے۔ اب یہ نوبت کب آئے گی؟ جب آپ بچے کو گھر میں وہ ماحول دیں گے کہ وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا غلام نہیں، آپ کا نوکر نہیں، بلکہ اسے پیار کا ماحول دیں، دوستانہ ماحول دیں، جو بات کرے کھل کے کر سکے۔ جب وہ چھپ کے کرے گا تو کیا کرے گا؟ اور آج اتنی ترقی کر گئی دنیا، اپنے شیخ عبدالاحد صاحب نے فرمایا ہے اور بجا فرمایا کہ ہمیں ترقی کرنی چاہیے، یعنی خاص طور پر ہمارے دعات کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گلے میں رسی ڈال کے اس رسی کو مدیر کے ہاتھ میں نہ دے دیں، بلکہ رسی اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور جتنی ہو سکے اپنی دعوت کے میدان کے لیے، اس دعوت کے میدان کے لیے جتنی ہو سکے ترقی کریں، اس کے لیے نئے نئے اسالیب، نئے نئے انداز، اور پھر صرف یہ نہیں کہ آپ صرف جو مدیر کام کہے وہی کریں، بلکہ جہاں اللہ رب العزت آپ کو موقع دے بڑھ چڑھ کے آگے بڑھیں، ترقی کریں۔ آج دنیا ترقی کر گئی ہے، آج ہمارے سامنے ٹیلی ویژن ہے، ہمارے سامنے انٹرنیٹ ہے، بلکہ پورا سوشل میڈیا ہمارے سامنے ہے۔ آپ یقین جانیں کہ اگر بچے میں یہ خود اعتمادی آپ نے پیدا کر دی کہ وہ آپ سے چھپ کر کچھ نہ کرے، تو بچہ ان تمام برائیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اگر یہ خود اعتمادی آپ پیدا نہ کر سکیں گے تو بچہ آج آپ کوئی چیز آپ کنٹرول کرنا ناممکن ہے۔ ابھی موبائل کی بات ہو رہی تھی کہ ہر آدمی کے پاس موبائل موجود ہے، بچے کے پاس موبائل موجود ہے، اور موبائل میں اتنا کچھ، یعنی موبائل میں خیر کثیر بھی موجود ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم موبائل میں ہے، احادیث موبائل میں ہیں۔ یہ پہلے آپ یہاں سے اگر کہیں جانا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ کتنی کتابیں اٹھا کے لے جا سکتے ہیں؟ 2 4 10 مالدار آدمی ہے، گاڑی بھر کے ساتھ لے لے گا، لیکن موبائل کے اندر آج مکتبات کے مکتبات، لاکھوں کتابیں، کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی کتابیں آپ اپنے موبائل میں لوڈ کر کے جا سکتے ہیں۔ وہ موبائل جیب میں ہے، موبائل میں خیر کثیر آ گئی ہے، لیکن شر کبیر بھی موبائل میں موجود ہے۔ عین اسی وقت جب کہ وہ خیر کا مجموعہ ہے، خیر کا خزانہ ہے، اسی وقت وہ شر کا بھی بہت بڑا خزانہ ہے۔ گویا کہ موبائل یا یہ انٹرنیٹ جو بھی ہے، یہ 2 دھاری تلوار ہے۔ آپ چاہیں تو اس کے ساتھ اس سے خیر لے لیں اور چاہیں تو اس سے شر لے لیں۔ بچے میں اگر خود اعتمادی نہیں ہوگی، آپ نے اس کو اس سے منع کیا، اس سے منع کیا، اور وہ چھپ کے اگر کچھ کرنا شروع ہو گیا تو ظاہر ہے کہ آپ نے ٹیلی ویژن نہیں دیا، آپ نے اس کو اس کے کمرے میں لیپ ٹاپ نہیں دیا، موبائل دیا ہے کہ باہر جائے گا، اس سے ہم رابطہ کر لیں گے، اور موبائل کے اندر وہ بلائیں موجود ہیں کہ جن کو وہ اگر نکال کے دیکھنا شروع کر دے تو اس کی ظاہر ہے کہ آپ کیا نگرانی کر پائیں گے۔ لہذا بچہ جب ہوش سنبھالنا شروع کرے تو اس کے لیے خود ایک بہترین نمونہ بنے، اس کو دوستانہ ماحول دیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ کھل کے بات کر سکے، جو بات کرنا چاہے کھل کے بات کرے۔ اسے یہ نہ ہو کہ گھر میں داخل ابا جان داخل ہو گئے ایسے جیسے کہ کوئی بہت بڑا جرنیل آ گیا ہے فوج کے اوپر، آپ کا وہاں کچھ ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ اس کو اس قسم کا خطرہ نہ ہو کہ کون آ گیا ہے۔ اس طرح اس کو آپ اخلاقی تربیت دیں کہ وہ ایک بہترین انسان، ایک دیندار انسان بنے، اور اس کے بعد آپ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے معاشرتی تعلیم کا۔ جیسے وہ بچہ ذرا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو اب اس کو آپ معاشرتی تعلیم بھی دیں کہ کس کے کیا کیا حقوق ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں اسے بتائیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں اسے بتائیں، استاد کے حقوق کیا ہیں اسے بتائیں، اقارب کے حقوق کیا ہیں اسے بتائیں، اور فقراء مساکین، یہ معاشرتی تربیت بھی آپ نے اس کو دینی ہے۔ اور اگر والدین خود یہ حقوق نہیں جانتے، خود یہ حقوق ادا نہیں کرتے، جیسا کہ آج کل عام بنا ہوا ہے،
آج کل اگر آپ تعلقات اپنے قائم رکھنا چاہیں رشتہ داروں سے، دوست و احباب سے، تو بڑی آسانی ہے، ٹیلی فون کریں، آدھا ریال خرچ نہیں ہوتا، بلکہ ابھی تو بہت ساری چیزیں فری نکل آئی ہیں، ایمو فری چل رہا ہے، فرنگ فری چل رہا ہے، اسکائپ فری چل رہا ہے۔ اگر آپ اپنے دوست و احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق نہیں رکھیں گے، ان کے حقوق کو نہیں پہچانیں گے، تو بچہ کل کو کیا پہچانیں گا؟ اور ایسے ہمارے لوگ موجود ہیں کہ بھائیوں سے تو مان لیا ناراضگی ہو گئی ہے، بہنوں سے ناراضگی ہو گئی ہے، سال ہا سال سے بول چال نہیں ہے۔ یقین بنے کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے ماں باپ سے سال ہا سال سے کوئی تعلق نہیں۔ کس طرح آدمی جی رہے ہیں دنیا میں، ماں باپ جو اس کو دنیا میں لانے کا باعث بنے، سال ہا سال سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے تو جانا پڑتا ہے بس میں، گاڑی میں، ریل میں، جہاز میں، اب تو وہ معاملات بھی سارے سمٹ گئے، آسان ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی کال کیجئے، اماں جان، ابو جان کیا حال ہے، بھائی بہن کیا حال ہے۔ ان تعلقات کو آپ نے بچے کے ذہن میں اپنے کردار سے ڈالنا ہے، کیونکہ یہ تعلیم دینے کی بجائے آپ اپنا کردار پیش کریں، وہی تعلیم آپ کے لیے کافی ہو جائے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو تعلیم کون سی دلائی جائے۔ وہ بات میں نے شروع میں ذکر کر دی ہے کہ آج ضرورت ہے کہ عصری اور عربی، اسلامی اور عصری دونوں طرح کی تعلیم بچوں کو دی جائے، اور خاص طور پر یہ عصری تعلیم جو ہے اس کو دینی تعلیم کے زیر سایہ رہنا چاہیے۔ تعلیم دیں، عصری کوئی حرج نہیں ہے، بچہ ڈاکٹر بنے، بچہ انجینئر بنے، لیکن دینی تعلیم کے ساتھ پہلے آغاز اس کا دینی تعلیم سے ہو۔ اس انداز سے اگر آپ بچے کو لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بچہ جو ہے وہ ایک نیک اور ایک فرما بردار بچہ آئے گا، ایک دیندار، ایک عالم دین، اور خود کما کے کھانے کے لائق۔ اور اگر یہ نہ ہوگا، آپ کا اپنا کردار بچے کی تربیت کے سلسلہ میں ماں کا کردار ہے، باپ کا کردار ہے، اور یہ جو گھر ہے وہ اس کی پہلی یونیورسٹی، پہلی درسگاہ ہے، اسی سے اس نے سارا کچھ سیکھنا ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ماں باپ کو خود اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے۔ اگر ماں باپ خود سدھر جائیں تو انشاءاللہ بچہ جو ہے وہ سدھر جائے گا، اور اگر ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں تو پھر بچے کے سدھرنے کے حالات صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہیں۔ وہ چاہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں تو بہت کچھ ہے، چاہے تو نبیوں کے گھر میں کنعان کون تھا؟ نبی کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، چاہے تو نبیوں کے گھر میں، اور چاہے تو بت پرستوں کے گھر میں نبی۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے بچے کی تربیت کے لیے ہمیں کم از کم پہلے اپنا ایک بہترین نمونہ ان کے سامنے پیش کریں۔ جب ہم ایک بہترین نمونہ بنیں گے، اپنا بہترین نمونہ بچے کے سامنے پیش کریں گے، انشاءاللہ بچہ ایک دیندار اور ایک سعادت مند اور آپ کا خدمت گزار بچہ بنے گا۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بچوں کو صحیح اسلامی خطوط پر تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ مشائخ ابھی کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔